بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن فكأني لم آمن بمكانهما. اس حدیث پاک کے اندر ابو جہل کے قتل کا ذکر ہے. حالانکہ ابو جہل کے قتل کا ذکر اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، لیکن غزوہ بدر میں ابو جہل مارا گیا اور ابو جہل کو مارنے والے افرا کے دونوں بیٹے یعنی معاذ اور معوذ تھے. یہ دونوں نوجوان، بلکہ نوجوان مت کہو کہ کم سن ہی بچے تھے. ابھی نوجوانی کے عالم میں ان کے اندر جذبہ ایمانی اس حد تک تھا کہ میدان بدر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں جب مجاہدین کی صفیں لگیں، مجاہدین صف بستہ ہوئے، تو میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا کہ دو نو عمر لڑکے میرے دائیں بائیں ہیں. تو انہیں اندیشہ ہوا اس بات کا کہ یہ نو عمر بچے ہیں، کوئی انہیں قتل نہ کر دے، اس کا اندیشہ ہوا. یا انہیں یہ اندیشہ ہوا کیونکہ یہ پہچان نہیں رہے تھے یہ کون ہے، تو اندیشہ یہ ہوا کہ یہ دونوں بچے اجنبی محسوس ہوتے ہیں، کہیں دشمنوں میں سے نہ ہو اور مجھ پر ہی حملہ کر دیں. انہیں یہ بھی اندیشہ ہوا. علامہ عینی نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. یا اس بات کا اندیشہ ہوا کہ یہ دو بچے ہیں میرے دائیں بائیں، کہیں دشمن، یہ دونوں بچے تو اتنے مضبوط نہیں ہوئے تو کہیں مجھ پر دشمن حملہ آور نہ ہو جائے. کل ملا کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اندیشہ تھا. احتمالات اندیشے کے میں نے 3 بتا دیے. لیکن کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک بچے نے آگے بڑھا اور اس بچے نے مجھ سے آہستہ سے کہا کہ اے چچا، ابو جہل کون سا ہے؟ مجھے ابو جہل بتا دو، دکھا دو. تو میں نے اس بچے سے کہا کہ اے بچے، تو کیا کرے گا ابو جہل کو پوچھ کر؟ تو اس بچے کا جذبہ ایمان دیکھیے. اس کے الفاظ تھے عاہدت اللہ ان رأیتہ ان اقتلہ او اموت دونہ. اس بچے نے کہا تھا کہ میں نے اللہ سے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ میں ابو جہل کو دیکھوں گا تو اسے قتل کر دوں گا، اور اگر میں قتل نہ کر سکا تو اسی کے سامنے میں مر جاؤں گا. یہ جوش محبت رسول کی بنا پر ان دلوں کے اندر جوش پیدا ہوا. ایک دوسرا انہی کے پاس آیا، اس نے بھی خاموشی سے کان میں کہا
کہ ابو جہل کون سا ہے وہ مجھے سمجھا بتا دیں. کہ دوسرا بھائی بھی بڑا اور اس نے بھی کان میں آہستہ سے کہا کہ ابو جہل کون سا ہے, مجھے ابو جہل دکھا دیجئے. اس نے بھی وہی بات کہی جو اس کے بھائی نے کہی تھی. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے ان بچوں کو اشارہ کر دیا کہ وہ ابو جہل ہے. کہتے ہیں کہ ان دونوں بچوں نے اس پر ایسے تیزی سے حملہ کیا, ایسی تیزی سے حملہ کیا جیسے کہ باز اپنی شکار پر تیزی سے گرتا ہے, ایسی تیزی سے تو بازوں کی طرح انہوں نے حملہ کر دیا اور اس پر ایسی ضرب کاری لگائی کہ وہ تاب نہ لا کر گر گیا. اس سے اس حدیث پاک سے ایک تو ابو جہل کے قتل کا پتہ چلتا ہے, دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ابو جہل غزوہ بدر ہی میں مارا گیا, غزوہ بدر سے تعلق ہو گیا حدیث پاک کا. اور تیسری بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ افرا کے دونوں بیٹوں کی بہادری یہ تھی کہ انہوں نے ابو جہل کو مار دیا. حدثني یعقوب, مجھ سے حدیث بیان کی یعقوب نے, قال انہوں نے کہا حدثنا ابراہیم ابن سعد, ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم بن سعد نے, عن ابیہ وہ روایت کرتے اپنے والد سعد سے, عن جدہ وہ روایت کرتے ان کے دادا سے. اور دادا کون ہے؟ عبد الرحمن. قال انہوں نے کہا قال عبد الرحمن ابن عوف, عبد الرحمن ابن عوف نے کہا انی لفی الصف یوم بدر, میں بدر کے دن صف بستہ تھا, صفوں میں تھا. اذ التفت, التفت یلتفت, التفات کا معنی ہوتا متوجہ ہونا, متکلم کا صیغہ. اذ التفت کہ اچانک میں متوجہ ہوا, فاذا عن یمینی وعن یساری فتیان حدیث السن, تو اچانک میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور میرے بائیں دو نو عمر بچے ہیں, دو نو عمر لڑکے ہیں. فکأنی لم آمن بمکانہما, تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ان کے ہونے سے بے خوف نہیں ہوں, ان کے ہونے سے بے مکانہما, ان کے ہونے سے بے خوف نہیں ہوں. میں نے اس کی تین احتمالات اس کے میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. یعنی مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں دشمن مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے, یا یہ کہ مجھے اس سے اندیشہ ہے کہ یہ دونوں بچے ہی مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے, کیونکہ میں ان کو نہیں جانتا تھا, یا یہ کہ یہ دونوں بچوں کے بیچ میں ہونے سے مجھے خوف ہے, کیونکہ یہ تو کچھ کر نہیں پائیں گے اور دشمن مجھ پر حملہ کرتے ہیں. اذ قال لی احدهما سرا من صاحبه, کیونکہ ان دونوں میں سے ایک نے پھر اچانک ان دونوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا, سرن آہستہ سے, من صاحبہ اپنے دوست سے چھپاتے ہوئے کہا. کیا کہا؟ یا عمی, اے چچا, ارینی ابا جہل, ابو جہل کو مجھے بتا دو کہ ابو جہل کون سا ہے. ارینی, ارا یوری اراءتن بابی فعل سے فعل امر ہے, ارینی مجھے دکھا دو. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی انظر الیک, اے میرے رب مجھے دکھا دے, میں تجھے دیکھوں گا. یا عمی ارینی ابا جہل, اے میرے اے چچا مجھے ابو جہل کو دکھا دو. عرب میں یہ مشہور تھا کہ ہر چھوٹا اپنے بڑے کو, جو اپنے باپ کی عمر کے ہوں, ان کو چچا کہتے تھے. یا امی ارینی ابا جہل, اے چچا ابو جہل کو مجھے دکھا دو. فقلت یا ابن اخی, تو میں نے کہا اے بھتیجے. ہر بڑا اپنے چھوٹے جو اپنے اولاد کی عمر میں ہو ان کو بھتیجے کہتے تھے, ابن اخی. فقلت, تو میں نے کہا یا ابن اخی, اے بھتیجے, ما تصنع به, اس کا تم کیا کرو گے.
قال تو اس نے کہا آہدت اللہ ان رأیتہ ان اقتلہ، میں نے اللہ سے معاہدہ کر لیا کہ میں اگر دیکھوں گا اسے تو اسے قتل کر دوں گا، او اموت دونہ، یا اس کے سامنے خود مر جاؤں گا، اس کے سامنے ہی مر جاؤں گا۔ فقال للآخر سرا، تو دوسرے نے مجھ سے کہا، سر من صاحب ہی، اپنے سامنے والے سے یعنی اپنے دوسرے بھائی سے چھپاتے ہوئے کہا، مثلہ ویسے ہی جیسے کہ پہلے والے نے کہا۔ قال، اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی خوشی کا عالم دیکھیے، ان دونوں نوجوان بچوں کی جواں مردی دیکھنے کے بعد اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، فرماتے ہیں فما سرنی انی بین الرجلین مکانہما ما نافیہ، مجھے خوشی نہیں ہے اس بات کی کہ انی بین الرجلین مکانہما، کہ میں ان دونوں کے بدلے میں دوسرے دو آدمیوں کے درمیان ہوتا، مجھے اس کی خوشی نہیں۔ یہ دونوں اگرچہ بچے تھے، اگر ان دونوں بچوں کے درمیان میں تھا، اگر ان دونوں بچوں کے درمیان نہ ہو کر دوسرے کڑیل نوجوانوں، کڑیل بہادر، بہت اور زیادہ عمر تجربے کار لوگوں کے درمیان اگر میں ہوتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی ان دونوں بچوں کے بیچ میں ہونے سے مجھے خوشی ہوئی۔ فرماتے فما سرنی، مجھے خوشی نہیں ہوئی، انی بین الرجلین مکانہما، کہ میں ان دونوں کے بدلے میں دو آدمیوں کے درمیان ہوں، اس کی خوشی نہیں، ان دونوں کے درمیان میں ہونے کی مجھے خوشی ہے۔ فاشرت لهما الیہ، تو میں نے ان دونوں کے لیے اشارہ کر دیا ابو جہل کی طرف، فشد علیہ مثل الثقرین، تو دونوں نے، شدہ یا شدو کا معنی ہوتا ہے حملہ کرنا، اسی سے تسنیہ کا صیغہ، فشد علیہ مثل الثقرین، تو ان دونوں نے اس پر دو بازوں کی طرح، سقرن کا معنی باز، دو بازوں کی طرح حملہ کر دیا، حتی ضرباہ، یہاں تک کہ اس کو ضربیں لگائیں دونوں نے، وہما ابن عفرا، اور یہ دونوں عفرا کے بیٹے ہیں۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم قال اخبرنا ابن شهاب قال اخبرني عمر بن اسید بن جاریت الثقفی حلیف بنی زہرہ۔ آنے والی حدیث میں 7 لوگوں کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 صحابہ کراموں کو جاسوسی کے طور پر بھیجا، بلکہ 7 نہیں، قرۂ سبعہ کا ذکر آگے آئے گا۔ یہاں پر اس حدیث پاک میں یہ کہ 10 لوگوں کو نبی کریم نے جاسوس بنا کر بھیجا، اور حضرت عاصم ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ان 10 لوگوں پر، 10 لوگوں کو بھیجا، ان 10 لوگوں پر امیر بنایا۔ ابھی یہ عثفان اور مکہ 2 جگہوں کے درمیان مقام حدہ میں تھے، تو قبیلہ حذیل کی ایک شاخ سے ان کا ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو جاسوسی کے لیے بھیجا ہے۔ یعنی حذیل کی ایک قبیلہ تھا بنو لحیان، انہوں نے ان سے ذکر کیا گیا ان کا، تو بنو لحیان نے کیا کیا، انہوں نے کیا کہ 100 تیر اندازوں کو ان کی طرف روانہ کر دیا، وہ ان کا پیچھا کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک جگہ پر جا کر انہوں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کی کھجوریں کھائی ہوئی ہیں، اس کی گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے یقین کر لیا کہ نہیں ادھر ہی گئے ہیں یہ لوگ، تو گٹھلیوں سے سمجھ گئے کہ یہاں پر یہ مدینہ منورہ کی کھجوریں کھائی گئی ہیں، تو پیچھا کرتے رہے اور ان 10 لوگوں کے پاس پہنچ گئے۔ جب یہ 100 تیر انداز، بنو لحیان کے 100 تیر انداز ان لوگوں کے پاس پہنچے،
تو ان لوگوں نے ایک پہاڑی کی پناہ لی، اوپر چڑھ گئے بچنے کے لیے۔ ان لوگوں نے کہا نیچے اتر کر آؤ، لیکن وہ لوگ نہیں اترے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، آپ لوگ اپنے ہتھیار ڈال دو اور ہم تم سے عہد و میثاق کرتے ہیں کہ ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، اتر کے آؤ۔ حضرت ایک منٹ رکیے۔ جی، تو بات یہ چل رہی تھی، ان لوگوں نے کہا کہ اتر کے آؤ، وہ لوگ انہوں نے کہا نہیں اتریں گے۔ انہوں نے کہا ہم عہد و پیمان کرتے ہیں کہ قتل نہیں کریں گے۔ دیکھیے کافر، یہاں پر ایک دھیان رکھ لیجئے گا کہ کافر کیسا غیر معتبر ہوتا ہے۔ تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس گروہ کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو بھیجا نا، ان کے امیر تھے۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے لوگوں، میں تو نہیں اتروں گا کسی کافر کے عہد و پیمان پر، تو کافر غیر معتبر ہوتا ہے۔ اور انہوں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ ہماری خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ اب یہاں پر دیکھیے صحابی رسول کا عقیدہ دیکھنا۔ حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہماری خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ آگے حدیث میں آئے گا، جس دن یہ لوگ شہید ہوئے تھے نا، اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کی شہادت کی خبر دے دی تھی۔ وہابی دیوبندی یہاں پر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب ہوتا تو پہلے سے یہ بتا دیتے کہ بنو لحیان کے لوگ ان لوگوں کو شہید کر دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجتے ہی نہیں۔ ایک بات یاد رہے، یہ حدیث یہاں پر جو ذکر کی گئی ہے اس کا مفہوم یہی ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا اور ذکر کروں گا۔ دوسری جگہ پر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا ذکر کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھیج دیجئے لوگوں کو جو دین کی تبلیغ کرے، لوگوں کو بتائے۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا مجھے اطمینان نہیں ہے، مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ذمہ دار ہوں، میں لے کر جا رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ نبی کریم نے اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، اور پھر ان لوگوں نے دغا بازی کی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اگر ہوتا تو نہیں بھیجتے، میں ان سے کہوں گا کہ دوسری روایت میں یہی ہے کہ سرکار نے فرمایا مجھے اطمینان نہیں ہے۔ کس نے بتایا؟ اللہ رب العزت نے نا۔ اللہ کی عطا سے تو نبی جانتے ہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مزید یہ کہ اس سے یہ کہاں پتا چلا کہ نبی کو غیب نہیں تھا؟ جس دن وہ شہید ہوئے اسی روایت میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بتا دیا کہ وہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ پھر غیب کس چیز کا نام ہے؟ یہی روایت بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، ورنہ نبی کریم تو مدینہ منورہ میں
اور یہ لوگ عثفان اور مکہ مکرمہ کے بیچ مقام حدہ میں ہیں، میلوں کا فاصلہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر صحابہ کرام کو خبر دے رہے ہیں کہ یہ لوگ شہید ہو گئے۔ اسی کا نام تو ہے علم غیب۔ اب میں نے یہاں پر گفتگو چونکہ عقیدے سے متعلق تھوڑی کر دی، بہرحال حضرت عاصم نے کہا میں تو نہیں اتروں گا، تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اترے نہیں، لیکن ان لوگوں نے تیر مار کر انہیں شہید کر دیا۔ 3 لوگ اتر کے آئے عہد و پیمان کی بنا پر، انہی تینوں میں سے حضرت خبیب انصاری، زید ابن دسنا اور ایک دوسرے صاحب تھے، 3 لوگ اتر کے آئے۔ جب یہ تینوں لوگ اترے اور یہ بنو لحیان کے لوگوں نے جب ان پر قبضہ پا لیا تو انہوں نے اپنی کمانوں کی رسیاں کھول کر ان کو باندھ دیا۔ تو تیسرے آدمی نے یہ کہا یہ تو تم نے پہلا دھوکہ کیا، تم نے تو کہا تھا کہ ہم عہد و پیمان دیتے رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو قتل نہیں کریں گے، اب تم باندھ رہے ہو، یہ تو پہلا دھوکہ ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ تم تو ابھی دھوکہ کر رہے ہو، آگے بھی دھوکہ کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے بھرپور کوشش کی لیکن وہ آگے نہیں گئے، اور ان لوگوں نے ان کو وہیں پر شہید کر دیا۔ پھر حضرت خبیب اور حضرت زید ابن دسنا، یہ لوگ ان لوگوں کو پکڑ کر وہ لوگ لے کر گئے اور ان کو غزوہ بدر کے بعد، یہ چونکہ غزوہ بدر کے بعد کا ہی واقعہ ہے، ان لوگوں کو، ان دونوں کو انہوں نے بازار میں جا کر بیچ دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو حارث بن عامر بن نوفل کے اولادوں نے خرید لیا۔ یاد رکھیے گا یہاں پر کہ حارث بن عامر بن نوفل کی اولادوں نے خریدا، بچوں نے خریدا، لڑکوں نے خریدا۔ اور حارث بن عامر یہ وہ شخص ہے کہ جس کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا، اسی مقتول کافر کے لڑکوں نے حضرت خبیب کو خرید لیا۔ تو انہوں نے خریدنے کے بعد ان کے قتل کا ارادہ کیا، اپنے گھر میں قید رکھا اور قتل کا ارادہ کیا کہ ان کو قتل کریں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اسی گھر میں ایک استرا مانگا، جس سے بال وغیرہ چھیلے جاتے، صاف کیے جاتے، استرا مانگا تو ان کو استرا دے دیا گیا۔ وہاں پر ایک عورت تھی، اس عورت کا بچہ گھٹنوں چلتا تھا، وہ حضرت خبیب کے پاس پچڑتا ہوا پہنچ گیا، گھٹنوں چلتے ہوئے پہنچ گیا۔ حضرت خبیب نے اس کو لیا اور اپنی ران پر بٹھا لیا۔ ایک ہاتھ میں لڑکا ہے، دوسری طرف ہاتھ میں وہ استرا بھی تھما ہوا تھا۔ عورت نے جب یہ منظر دیکھا تو ڈر گئی اور خوف زدہ ہو گئی۔ حضرت خبیب نے کہا کیا تو ڈرتی ہے؟ تجھے یہ لگتا ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ یہاں پر بچہ بھی ہاتھ میں، استرا بھی ہاتھ میں، لیکن حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تو یہ ڈرتی ہے کہ میں اسے قتل کر دوں گا؟ یہ خوف ہے تجھے؟ حضرت خبیب نے کہا خدا کی قسم میں ہرگز نہیں قتل کروں گا، ڈرو مت۔ یہ ہے مسلمان۔ اور وہ کافر تھے جنہوں نے معاہدہ کیا اور اس کے بعد بھی انہوں نے وہی کام کیا جو انہیں کرنا تھا۔ حضرت خبیب نے یہاں پر بتا دیا کہ مسلمانوں کی خصلت یہ ہوتی ہے، وہ جو کہہ دیتے ہیں اس کو کرتے ہیں۔
انہوں نے کہہ دیا میں قتل نہیں کروں گا. تو حارث کی اس بیٹی نے یہ برجستہ شہادت دی تھی، گواہی دی تھی کہ میں نے خبیب جیسا کوئی قیدی آج تک نہیں دیکھا. اور حضرت خبیب کی کرامت کا بھی اس نے بیان کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہی تھی کہ خبیب کے ہاتھ میں انگور کا گچھا ہے، خوشہ ہے، اور خبیب اس اس خوشے سے انگور کھا رہے ہیں، جبکہ مکہ اور اس کے اطراف و جوانب میں کہیں پر ان دنوں کوئی بھی انگور نہیں تھا، یعنی کوئی موسم ہی نہیں تھا انگور کا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ انگور کھا رہے ہیں. یہ ان کی کرامت تھی. بہرحال حضرت خبیب کو حارث کے بیٹے حرم سے ہل کی طرف قتل کرنے کے لیے لے کر گئے. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تھا مجھے نماز پڑھ لینے دو. تو حضرت خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ خوف اور ڈر کی وجہ سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے تو میں اور نماز پڑھتا، لیکن مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے نماز پڑھنے لگے ہیں، اس لیے میں نے 2 ہی رکعت سے پڑھی. یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے. اور اس واقعہ سے مقصود امام بخاری کا یہ بتانا ہے کہ حضرت خبیب نے حارث ابن عامر کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا. حضرت خبیب بھی غزوہ بدر کے حاضرین میں سے ایک ہے. یہ بتانا مقصد ہے. اس لیے امام بخاری نے یہ حدیث یہاں پر ذکر کی. لمبی حدیث ہے، ترجمہ جلدی جلدی کرتا ہوں، دھیان سے سنیے گا. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے قال انہوں نے کہا حدثنا ابراہیم، ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم نے قال انہوں نے کہا اخبرنا ابن شہاب، ہمیں خبر دی ابن شہاب نے قال انہوں نے کہا اخبرنی عمر بن اسید ابن جاریہ الثقفی، مجھے خبر دی عمر بن حسید ابن جاریہ الثقفی نے، جو کہ بنی زہرہ کے حلیف ہیں یعنی معاون ہیں. عرب میں ایسا چلتا تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا حلیف بن جاتا تھا، یعنی اس بات کا معاہدہ کر لیتے تھے کہ اگر تم پر کوئی تمہارا دشمن حملہ کرتا ہے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. ان کو حلیف کہتے تھے. وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ ابی ہریرہ، اور یہ حضرت ابو ہریرہ کے ساتھیوں میں سے ہیں. ان ابی ہریرہ، یا یہ کہ ابو ہریرہ کے شاگردوں سے ہیں. ان ابی ہریرہ، وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں قال انہوں نے کہا بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ عینا، عشرۃ عینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرتن 10 بھیجے. اب 10 کون بھیجے؟ اس کی تمیز ہے عینن، 10 جاسوس بھیجے. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عاصم بن ثابت الانصاری، اور ان کے اوپر امیر بنایا عاصم بن ثابت انصاری کو. جو کون ہے عاصم بن ثابت انصاری؟ جد عاصم بن عمر بن الخطاب، جو کہ عاصم بن عمر بن خطاب کے دادا ہے. حتی اذا کانوا بالحدۃ، یہاں تک کہ جب یہ لوگ مقام حدہ میں تھے، بین عثمان و مکہ، عثمان اور مکہ کے درمیان، ذکروا لحی من حذیل، تو ان کا ذکر حذیل کی ایک شاخ سے کیا گیا. کون سی شاخ؟ یقال لهم بنو لحیان، جن کو بنو لحیان کہا جاتا تھا. فنفروا لهم بقریب من 100 رجل رامن، تو انہوں نے نفر یونفر و تنفیر کا معنی ہوتا ہے سفر کے لیے بھیج دینا. ونفر لهم، تو انہوں نے ان مسلمانوں کے لیے تقریباً 100 تیر انداز مردوں کو بھیج دیا. من 100 رجل رامن، رامن تیر انداز، 100 تیر اندازوں کو بھیج دیا. فاختصوا آثارهم، تو اختص اختصاص کا معنی ہوتا ہے
نقش قدم پر چلنا، فقتصوا آثارہم، وہ ان کے نقش قدم پر چلے، نقش قدم کا مطلب یعنی ان کے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے چلے، حتی وجدوا مأکلہم التمرہ، یہاں تک کہ ان کے کھجور کھانے کو انہوں نے دیکھ لیا، یعنی وہاں پر گٹھلیاں جو پڑی ہوئی تھی راستے میں، انہوں نے پہچان لی کہ یہ مدینہ منورہ کی کھجوریں کھائی ہوئی ہیں، فی منزل، کسی جگہ میں، نزلوا ہو جہاں پر وہ لوگ اترے تھے، فقالا، تو انہی میں سے کسی نے کہا، یا بعض نسخوں میں یہ قالو بھی ہے، تو ان لوگوں نے کہا تمر یسرب، یہ یسرب کی کھجور کا ہے، یعنی کھجور کی یسرب، یسرب مدینہ منورہ کا پہلے نام ہے، یہ یسرب کی کھجور ہے، فت فتبعوا آثارہم، تو وہ ان کے نقش قدم پر پیچھے چلے، فلما حس بہم عاصم، تو حضرت عاصم نے ان لوگوں کا احساس کر لیا، ان لوگوں کا احساس کر لیا، وَأَصْحَابُهُ، اور ان کے ساتھیوں نے احساس کر لیا، عاصم پر ہی عطف ہے، لجو الی موضع، تو وہ لجا یلجو کا معنی ہوتا ہے داخل ہو جانا، لجا یلجو ضربہ سے، لجا یلجو داخل ہونا، لجو الی موضع، تو وہ کسی جگہ میں گھس گئے، فاحاط بهم القوم، تو قوم نے یعنی ان لوگوں نے ان کا احاطہ کر لیا، گھیر لیا، فقالو، تو وہ لوگ بولے، لہم ان سے، انزلوا، اترو، فاعتوا بایدیکم، تو تم اپنے ہاتھ ہمیں دے دو، ہاتھ دے دینے کا مطلب یعنی تم اوزار ڈال دو اور ہمارے لیے جھک جاؤ، وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ، اور تمہارے لیے عہد و میثاق ہے، کیا عہد و میثاق، اللہ نقتل منکم احدا، کہ ہم تم میں سے کسی کو قتل نہیں کریں گے، فقال عاصم ابن ثابت، تو حضرت عاصم ابن ثابت نے کہا، ایھا القوم، اے لوگو، اما انا فلا انزل فی ذمۃ کافر، رہا میں تو کسی کافر کے عہد و پیمان پر نہیں اتروں گا، ثم قال، پھر کہا، دعا کی، اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ تو ہماری خبر اپنے نبی کو دیتے ہیں، فرماؤہم بالنبل، تو انہوں نے ان کو یعنی ان مسلمانوں کو تیر سے مارا، یعنی تیر پھینک کر مارے، فقتلوا عاصما، تو انہوں نے حضرت عاصم ابن ثابت انصاری کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، ونزل الیہم ثلاثۃ نفر، اور 3 لوگ، نفر کا معنی عدد، فرد، اور 3 لوگ ان کی طرف اتر کے آئے، علی العہد والمیثاق، عہد و میثاق پر، منہم خبیب، انہی میں سے حضرت خبیب ہے، وہ زید بن دسنا، اور زید ابن دسنا ہے، وہ رجل آخر، اور ایک دوسرے آدمی، 3 لوگ عہد و پیمان پر نکل کر آئے، فلما استمکنوا منہم، تو جب وہ لوگ ان پر قابو پا لیے، فلما استمکنا، یستمکنوا استمکان کا معنی ہوتا ہے قبضہ پانا، فلما استمکنوا منہم، تو جب ان کفار نے ان مسلمانوں پر قبضہ پا لیا، اطلقوا اوتارا قسیہم، تو انہوں نے اپنے قسی، یہ قوسن کی جمع ہے، قوس کا معنی ہوتا ہے کمان، تو انہوں نے، ان کافروں نے اپنی کمانوں کے اوتار، وتر کی جمع ہے یعنی رسی، تانت، تو انہوں نے اپنی کمانوں کی تانتوں کو اتارا، فربطوہم بہا، تو اس سے، ان تانتوں سے ان لوگوں کو باندھ دیا، ربطا یربطو، باندھنا، ربطا یربطو ضربہ سے، قال الرجل الثالث، تیسرے آدمی نے کہا، ھذا اول الغدر، یہ تو پہلا دھوکہ ہے، واللہ لا اصحبکم، خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، صحبہ یصحب سمعہ سے، اس کا معنی ساتھ میں ہونا، لا اصحبکم، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، ان لی بہؤلاء اسوۃ، بے شک میرے لیے ان لوگوں سے ایک نمونہ ہے، اسوہ کا معنی نمونہ، ان لوگوں سے میرے لیے ایک عبرت ہے، کن لوگوں سے، جن کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، یرید القتل، ان کی مراد مقتولین تھی، فجروہ، تو ان کافروں نے ان کو کھینچا، جرہ یجرو کھینچنا، فجروہ، ان کافروں نے انہیں کھینچا، وعالجوہ، زبردستی ان کے ساتھ کی، فابا، تو انہوں نے انکار کیا، ان یصحبہم، کہ وہ ان کے ساتھ جائے، فانطلق بخبیب، تو حضرت خبیب کو لے جایا گیا، وزید بن دسنا، اور حضرت زید ابن دسنا کو لے جایا گیا، یہ ان دونوں حضرات کو پکڑ کر لے گئے وہ لوگ، حتی باعوہما بعد وقعت بدر، یہاں تک کہ انہوں نے غزوہ بدر کے بعد کے ان کو بیچ دیا، یعنی یہ پورا واقعہ ہی غزوہ بدر کے بعد کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر خاص کر بیچنے کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر یہ، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے، اور غزوہ بدر میں چونکہ حضرت خبیب جو ہے وہ
वो हारिस इब्ने आमिर को कत्ल कर चुके थे, उसी का जिक्र है। फबता बनुल हारिस इब्ने आमिर इब्ने नौफल खुबैबन, तो हारिस इब्ने आमिर इब्ने नौफल के लड़कों ने खुबैबन हजरत खुबैब को खरीद लिया। इब्ता यब्ताउ इब्तिया का माना होता है खरीदना। वकाना खुबैब हुआ कत्ल अल हारिस इब्न आमिर, और हजरत खुबैब वो थे कि जिन्होंने हारिस इब्न आमिर को कत्ल किया था यौम बद्र, बद्र के दिन। फलबिसा खुबैब, तो हजरत खुबैब ठहरे इंदहुम उनके पास असीरन कैदी बनकर, हत्ता अजमऊ यहाँ तक के उन लोगों ने अज़्म मुहकम कर लिया। अजमा युजम इजमा, इजमा करना यानी अज़्म मुहकम करना। उन्होंने इरादा पक्का कर लिया कत्लहू, इनके कत्ल का, हजरत खुबैब के कत्ल का, यानी हारिस के औलादों ने। फस्तारा मिन बाज़े बनातिल हारिस, तो हजरत खुबैब ने हारिस की किसी लड़की से इस्तिआ अल मूसा, मूसा का मतलब होता है वही क्या नाम है, उस्तरा, जिससे बाल छीले जाते हैं। फस्तारा इस्तारा इस्तारो इस्तिआरतन का माना होता है उधार लेना। फस्तारा मिन बाज़े बनातिल हारिस मूसा, तो हजरत खुबैब ने हारिस की लड़कियों में से किसी से मूसा यानी उस्तरा लिया। यस्तहिद्दु बिहा, जिससे वो अपने बाल साफ करे। फ़आरत हूँ, तो उस लड़की ने इनको उस्तरा दे दिया। आरा युईर यारा, बतौर उधार देना, बतौर उधार देना। फदरज बुनय्युन लहा, तो एक उस लड़की का बच्चा, दरजा यदरुजु का माना होता है घिसटना या दोनों पैरों के बल कूद कूद के चलना। यहाँ पर दरजा से मतलब वो बच्चा घुटने घुटने चलता है, वो मुराद है। फदरजा बुनय्युन लहा, तो उसका एक छोटा सा बच्चा घिसटा यानी घुटनों के बल चला। वही गाफिलतुन, वो लड़की उस बच्चे से गाफिल थी। हत्ता अता हो, यहाँ तक कि वो बच्चा हजरत खुबैब के पास आ गया। फवजदत हूँ मुजलिसहु, तो उस लड़की ने हजरत खुबैब को पाया। मुजलिसहु अजलसा युजलिसु, इजलास बाबी फाल से इसका माना होता है बिठाना। मुजलिसहु, उसको बिठाए हुए। फवजदतहु मुजलिसहु अला फख्ज़िही, तो हजरत खुबैब को उस लड़की ने पाया कि वो उस बच्चे को अपनी रान पर बिठाए हुए है। फखिज का माना होता है रान। वल मूसा बियदिही, और उस तरह उनके हाथ में है। कालत, तो वो बोली, फज़िअतु फज़अतन, मैं बड़ी खौफजदा हो गई। फज़िअ यफ़ज़अु, खौफजदा होना। फफ़ज़िअतु फज़अतन, मैं बहुत खौफजदा हो गई। अरफ़हा खुबैब, जिस खौफजदा होने को खुबैब ने समझ लिया, और वो समझ गए कि ये डर रही है। फ़काल, तो कहा, अतख़शीना अन अक़्तुला, क्या तू इससे खौफ कर रही है, क्या ये तू ये डर रही है कि मैं इसे कत्ल कर दूंगा। मा कुन्तु लिअफ़अल ज़ालिक, मैं इसको ये ऐसा काम हरगिज नहीं करूंगा। मा कुन्तु लिअफ़अल ज़ालिक, मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा। क़ालत, तो उस वो लड़की बोली, वल्लाहि मा रअयतु असीरन खैरन मिन खुबैब, खुदा की कसम, मैंने खुबैब से बेहतर कोई कैदी नहीं देखा। वल्लाहि लक़द वजदतुहु यौमन, और कसम खुदा की मैंने उनको देखा, यौमन एक दिन, याकुलु क़ित्फ़म मिन इनबिन, के वो अंगूर का खोशा खा रहे हैं। फी यदिही, उनके हाथ में है अंगूर का खोशा और वो खा रहे हैं। व इन्नहु लमूसक़ुन बिल हदीद, और हाल ये था कि वो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। मूसक़ुन बिल हदीद, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। वमा बिमक्कत मिन समरा, और उन दिनों मक्का के अंदर कोई फल भी नहीं था, यानी बेमौसम फल खा रहे हैं। वकान तकूल, और वो कहती थी, इन्नहु लरिज़्क़ुन रज़क़हुल्लाहु खुबैबा, ये ऐसा रिज्क है जो अल्लाह ने खुबैब को दिया है, यानी बतौर करामत है ये। फलम्मा खरजू बिही, तो वो यानी हारिस के बेटे जब हजरत खुबैब को लेकर निकले, मिनल हरम, हरम से, लियक़्तुलूहु फिल हिल, ताकि वो उनको हरम से ले जाकर हिल में कत्ल कर दें। मक्का मुकर्रमा का आस पास का इलाका जो है वो हरम कहलाता है, और उस हरम की हदूद हरम से बाहर निकलते हैं तो उसको हिल कहते हैं। हदूद हरम के अंदर किसी जानवर को कस्दन मारना जायज नहीं है, किसी भी जानदार को। काल लहुम खुबैब, तो खुबैब ने उन लोगों से कहा, दाऊनी उसल्ली रकाअतैन, मुझे 2 रकात पढ़ लेने दो। दाऊनी, दा यदाउ, वदा यदाउ का माना होता छोड़ना, उसी से पहले अमर है दा।
چھوڑو مجھے، اصلی رکعتین میں 2 رکعت پڑھ لوں، مجھے دو رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ فترکو ہو، تو انہوں نے حضرت خبیب کو چھوڑا، فرکع رکعتین، تو انہوں نے 2 رکعتیں پڑھیں۔ فقال واللہ لولا ان تحسبوا ان ما بی جزع لزدت، تو حضرت خبیب نے کہا خدا کی قسم اگر تم یہ نہ سمجھتے کہ ان ما بی جزع، کہ میرے اندر خوف ہے، لزدت، تو میں مزید اور پڑھتا۔ ثم قال، پھر حضرت خبیب نے کہا اللہم احصہم عددا، اے اللہ تو ان کے عدد اور شمار کو شمار کر لے، یعنی ان کی گنتی کر لے۔ وہ ہے نا کہ گن گن کے مار، اردو میں کہتے ہیں نا گن گن کے ماریں گے، تو یہی معنی ہے یہاں پر اللہم احصہم عددا، اے اللہ ان کو گن گن کے چن چن کے مار۔ یا یہ کہا اقتلہم بددا، ان کو متفرق، بدد کا معنی ہوتا ہے متفرق، الگ الگ، یعنی ان کو جدا جدا کر کے مار۔ ولا تبق منہم احدا، اور ان میں سے کسی کو باقی نہ رکھنا۔ یہ حضرت خبیب نے اللہ سے دعا کی۔ ثم انشأ یقول، یہ شعر پڑھنے لگے، کیا؟ فلست ابالی حین اقتل مسلما، بالا یبالی مبالات اس کا معنی ہوتا ہے پرواہ کرنا۔ فلست ابالی حین اقتل مسلما، مجھے کوئی پرواہ نہیں جبکہ میں مسلمان ہو کر شہید کیا جاؤں۔ علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی، علی ای جنب کس پہلو میں، کس پہلو پر، کان فی اللہ اللہ کی راہ میں ہو، مسرعی میرا قتل، مسرع کا معنی قتل یہاں پر، یعنی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی اگر میں مسلمان ہو کر قتل کیا جاؤں، کہ کس پہلو پر اللہ کی راہ میں میرا قتل ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء، اور یہ یعنی یہ قتل کرنا یا اللہ کی ذات کے سلسلے میں ہو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو، وَإِن يَشَاء، اور اگر وہ چاہے، یبارک فی اوصال الشلب ممزعی، تو وہ برکت فرما دے، یبارک برکت فرما دے، فی اوصال یہ وصلن کی جمع ہے، وصلن کا معنی ہوتا ہے جوڑ، ہاتھ پاؤں کے جو جوڑ ہوتے ہیں نا، ہڈیوں کے جوڑ، وہ شلبن کا معنی بھی وہی ہوتا ہے، جمع اوصال ہوتی ہے اس کی، وہی جوڑ کے معنی، ممزع کا معنی ہوتا ہے جدا جدا، پارا پارا۔ اگر وہ چاہے یبارک فی اوصال الشلب ممزعی، تو وہ پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے جوڑوں میں بھی برکت فرماتے ہیں، یعنی اگر وہ چاہے تو بالکل جدا جدا ٹکڑے ہوں ان میں برکت فرما دے، اور ان کو ایک جگہ ملا دے، اور میں تو میرے تو سارے ٹکڑے ملے ہوئے ہیں، اگر وہ چاہے تو میں ہرگز قتل نہ کیا جاؤں، یہ مراد ہے، یعنی سب کچھ اللہ کی مشیت میں۔ ثم قام الیہ ابو سروعہ، پھر حضرت خبیب کی طرف ابو سروعہ عقبہ بن حارث کھڑا ہوا، یعنی اس نے ارادہ کیا، فقتلہ، پھر حضرت خبیب کو اس نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ وکان خبیب ہوا سن لکل مسلم، امام بخاری کہتے ہیں کہ حضرت خبیب وہ تھے کہ ہوا سن لکل مسلم، کہ جنہوں نے سنہ یا سنو اس کا معنی ہوتا ہے راہ ڈالنا، وکانا خبیب ہوا سنہ لکل مسلم، کہ خبیب وہ ہیں کہ جنہوں نے ہر مسلم کے لیے راہ ڈالی، کس کی؟ کون سے مسلمان کے لیے؟ قتلا صبرن، جو صبر کے طور پر اللہ کی رضا کے لیے قتل کیا گیا، اس کے لیے راہ ڈال دی، کس کی؟ کون سی راہ ڈالی؟ الصلاۃ، نماز کی راہ ڈالی۔ وَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ، اب یہاں سے آگے راوی کا ذکر ہے کہ ضمیر لوٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اخبر اصحابہ یوم اصیبوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اسی دن خبر دے دی تھی، یوم اصیبوا، جس دن وہ لوگ شہید کیے گئے تھے، اسی دن۔ اب دیکھیے وہ زمانہ ٹیلی فون کا زمانہ تو نہیں تھا کہ فوراً خبر دے دی جائے، اور اتنا فاصلہ بھی تھا کہ اس فاصلے میں کوئی آدمی آ کر اتنی جلدی خبر بھی نہیں دیتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن خبر دے دی۔ یہی تو اللہ کی طرف سے علم غیب کی عطا ہے کہ اللہ نے غیب عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ وَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو خبر دے دی اسی دن، اصیبو جس دن ان کو شہید کیا گیا۔ بُعِثَ نَاسٌ مِّن قریش، پھر آگے کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت عاصم ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر کے دن کافروں کے ایک بڑے
اور کافروں کے بڑے لیڈر کو قتل کیا تھا. تو بڑے لیڈر کو قتل کرنا بڑا اہم ہو گیا. تو جب کافروں کو یہ معلوم ہوا کہ آج عاصم بن ثابت انصاری شہید کر دیے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کی شہادت کا یقین کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ عاصم کے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر لے کر آؤ، جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ عاصم کو قتل کر دیا گیا ہے. تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے ٹکڑا کو کاٹنے کے لیے کفار جب آئے، لشکر آیا، تو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور سائبان کی طرح ہر طرف سے ان کے جسم کے ارد گرد سب طرف سے بریں لگ گئیں. بھیڑ بھی کہتے ہیں، زمبور جسے کہتے ہیں، وہ کاٹنے والی بریں لال پیلی جو ہوتی ہے، وہ ہر طرف سے سائبان کی طرف کثیر تعداد میں بریں ان کے جسم کے چاروں طرف سے لگ گئیں، اور ان بروں کی وجہ سے وہ کفار آپ کے جسم کے قریب نہ آ سکے اور ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا نہیں کاٹ سکے. اس کا ذکر ہے. فرماتے ہیں بعث ناس من قریش، قریش کی طرف سے کچھ لوگ بھیجے گئے الی عاصم ابن ثابت، عاصم ابن ثابت کی طرف، حین حدثوا، جب ان سے بیان کیا گیا، انہ قتل، کہ ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. کس لیے بھیجے گئے؟ ان یؤتوا بشیء منہ یعرف، کہ ان کا کوئی حصہ لے کر آئے، یعرف، جس سے ان کو جانا جائے کہ ہاں ان کی شہادت ہو گئی ہے، ان کو قتل کر دیا گیا ہے. وکان قتل رجلا عظیما من عظمائهم، اور حضرت عاصم نے ان کافروں کے لیڈروں میں سے ایک بڑے لیڈر کو بدر کے دن قتل کیا تھا. فبعث اللہ لعاصم، تو اب ایسے وقت میں اللہ نے حضرت عاصم کی حفاظت کے لیے بھیجا، مثل ذلتی، سائبان کی طرح، من الدبر، بھیڑوں کا پورا جھنڈ. فحمت ہو من رسولہم، تو ان بھیڑوں نے یا بروں نے ان کافروں کے قاصدوں سے حضرت عاصم کو بچایا. حمت، ہما یحمی، بچانا. فلم یقدروا ان یقطعوا، تو وہ قادر نہ ہو سکے اس بات پر کہ وہ حضرت عاصم سے کچھ بھی کاٹے، ان یقطعوا منہ شیئا، کہ ان سے کچھ بھی کاٹے. وقال کعب بن مالک، حضرت کعب ابن مالک نے کہا، یہ حضرت کعب ابن مالک کا یہاں پر قول امام بخاری ذکر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ذکر اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ مرارہ بن ربیع عمری اور ہلال ابن امیہ یہ غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے. تو حضرت کعب ابن مالک کے قول کو امام بخاری یہاں پر اس کی تردید کے لیے ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ مرارہ بن ربیع عمری اور ہلال ابن امیہ یہ دونوں نیک مرد تھے اور غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے، اگرچہ یہ لوگ غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہوئے تھے. وقال کعب بن مالک، حضرت کعب بن مالک نے کہا، ذکر مرارۃ بن ربیع العمری و ہلال ابن امیہ الواقفی رجلین صالحین، لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ مرارہ بن ربیع عمری اور ہلال ابن امیہ واقفی یہ دونوں نیک مرد تھے. قد شہدا بدرن، یہ دونوں بدر میں حاضر ہوئے تھے.